ویلکم ٹو آور شو آپ کی گائنیکالوجسٹ. میں ہوں ڈاکٹر مہوش اور ہمارے ساتھ دینے جا رہی ہیں ڈاکٹر سعدیہ اسلم. السلام علیکم ڈاکٹر سعدیہ. وعلیکم السلام مہوش، کیسی کیسی ہیں ہیں آپ؟ آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. آپ سنائیں. الحمدللہ. ڈاکٹر سعدیہ تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے مصروف ترین وقت میں سے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ویکسینز ان پریگنینسی کے اوپر، کیونکہ ویکسینز ان پریگنینسی کے متعلق بہت سے لوگ بہت سارے سوال کرتے ہیں، تو ہم ان کو گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ دیکھیے، ویکسین ایک ایسی دوائی ہے کہ جس کی مدد سے آپ لوگوں کو خطرناک امراض سے ایک پر اثر، محفوظ اور سادہ طریقے سے بچا سکتے ہیں. اچھا، تو یہ کیوں ضروری ہو؟ دیکھیے، یہ اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جسم جو ہے اس کو پہلے سے بیماری نہ ہو جائے، بجائے اس کے ہم پہلے سے ایسی میڈیسن لے لیں اور اس کے خلاف ہمارے باڈی کے اندر مدافعتی نظام اتنا اسٹرانگ ہو کہ ہم اس بیماری سے متاثر ہی نہ ہوں. تو اس سے یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ خطرناک ہونے سے بچا سکتے ہیں، بیماری کو اپنے جسم کے اثر سے. اچھا، تو یہ کام کیسے کرتی ہیں ہماری باڈی میں؟ دیکھیے، یہ آپ کے جسم کو ہی فطری طور پر آپ کا جو مدافعتی نظام ہوتا ہے، امیون سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کو پریپیئر کرتی ہیں ان جراثیم کے خلاف، جو کہ پھر آپ کی امیونٹی کو اس کے خلاف اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ جب وہ جراثیم آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بیمار نہیں کر سکتے. بیسیکلی یہ جو اس میں ہم مرے ہوئے یا یوں سمجھ لیں تھوڑے ویک قسم کے بیکٹیریا یوز کرتے ہیں، جو کہ باڈی میں جا کے ایسے ہتھیار جس کو ہم اینٹی باڈیز کہتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں پیدا کر دیتے ہیں. جب آپ پہ اصل جراثیم کا حملہ ہوتا ہے تو وہی بیکٹیریا جو کمزور ہوئے ہوتے ہیں اور انہوں نے اینٹی باڈیز کریٹ کی ہوتی ہیں، وہ اینٹی باڈیز کے خلاف ایز اے ہتھیار کام کر کے آپ کو بیمار نہیں ہونے دیتی. صحیح. تو حمل میں ویکسینیشن لگوانی چاہیے؟ جی بالکل. حمل میں یہ لوگوں کا بلیو اس کے بارے میں ایسا ہے کہ ویکسین جو ہیں وہ بچے کو متاثر کریں گی. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دو طرح کی ویکسینز ہیں جو کہ حمل میں کو لگائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک تو فلو ویکسین ہے اور دوسری ویکسین جو ہے وہ ٹی ڈیپ کی ویکسین ہے، جو کہ مریضوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے. اچھا، تو یہ فلو ویکسین ہم حمل کے کس حصے میں دیں گے؟ حمل سے پہلے یا پہلے ٹرائمیسٹر میں، سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر، کس میں لگے؟ حمل کی جو فلو شاٹ کی ویکسین ہے وہ پیشنٹ کسی بھی حمل کے دورانیے میں لے سکتا ہے، چاہے وہ پہلے ٹرائمیسٹر میں، سیکنڈ میں یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں. دے آر سیف ٹو ہیو اٹ. اچھا، اور یہ ٹی ڈیپ والی جو ہے؟ یہ ڈیپ کی ویکسین جو ہے جس میں کہ ٹیٹنس، ڈپتھیریا اور اے سیلولر پرٹوسس ہے، یہ زیادہ تر مریضوں کو 26 ہفتے حمل سے لے کے 36 ہفتے تک، یعنی ان کے آخری ٹرائمیسٹر شروع ہونے تک دی جاتی ہے. اچھا، کوئی اور ویکسینز جو حمل سے پہلے لگنی چاہیے ماں کو؟ دیکھیں، کوئی بھی خاتون جو کہ یہ پلان کر رہی ہے کہ اس نے پریگنینسی، شی از پلاننگ فار دا پریگنینسی، تو آئیڈیلی ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جسم میں کچھ جو ہے امیونٹیز جس کے بارے میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس کے بارے میں امیونٹی کے چیک کیا جائے، یا ویریسیلا کے بارے میں، جس کو کہ لوگ ہیپاٹائٹس کے بارے میں تو لوگوں کو معلومات ہے، اور ویریسیلا جو ہے اس کو سمجھ لیں آپ عام زبان میں جو ہم لوگ جانتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. کیونکہ اگر سپوز آپ کے پاس ہیپاٹائٹس کی امیونٹی نہیں ہے، یا ویریسیلا کی آپ کی ہسٹری نہیں ہے، یا ویریسیلا کی امیونٹی نہیں ہے، تو آپ ان کی ویکسینز پہلے سے حمل ٹھہرنے سے پہلے سے لے سکتے ہیں. اور وہ کون سی بیماریاں ہیں جن کی ویکسینیشن حمل کے بعد لگنی چاہیے؟ دیکھیں، ان میں سے جس میں نے آپ سے کہا کہ ان 2 کی ویکسین تو آپ لے سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو تیسری اہم چیز ہے جو وائرس ہے جس سے کہ زیادہ تر حامل خواتین کو خطرہ ہوتا ہے بچے کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ ہے روبیلا ویکسین. اور وہ زیادہ تر خواتین کو، جب ہم سب چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت بچپن میں یہ سب کو MMR کی ویکسین لگتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی امیونٹی جو ہے وہ حمل ٹھہرنے سے پہلے ضرور چیک کرانی چاہیے. تو روبیلا کا ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کا روبیلا کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی میں اس کے خلاف امیونٹی ہے اور آپ کو انفیکشن نہیں ہوگا حمل میں. اور بہت سارے پیشنٹس کا چونکہ پیشنٹ ہمارے پاس حمل ٹھہرنے سے پہلے نہیں آتے ہیں، وہ جس وقت ہمارے پاس آتے ہیں آلریڈی وہ پریگننٹ ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اس وقت روبیلا کی ویکسین نہیں دے سکتے. صرف ہم مریض کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. آپ نے جب آپ کی پریگننسی جب بھی ڈیلیور ہوگا اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے ویکسین لگائیں گے روبیلا کی. اس لیے اب اس وقت ہمارے ہاسپٹل میں سلمان الحبیب میں ہم ہر پیشنٹ کو ڈلیوری کے بعد جن کی امیونٹی نہیں ہوتی ہے ان کو روبیلا کے خلاف ویکسین دیتے ہیں، اور اس کا ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ کو 1 مہینے تک اس کے بعد حمل نہیں ٹھہرنا چاہیے.
تو وہ پیشنٹس کے لیے چونکہ سیف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے تو اٹس گڈ فار دیم. صحیح. لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین لگنے کے بعد انسان زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب ایکچولی دیکھیں ویکسین کے تھوڑے بہت سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ یہ اس میں تھوڑے ویک یا مرے ہوئے بیکٹیریا یا وائرسز استعمال کیے جاتے ہیں، تو تھوڑی علامات مریضوں کو ہوتی ہیں، جیسے کہ جسم میں درد کا ہونا یا ہلکا بخار ہو جانا، کچھ مریضوں کو سر ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایک مائلڈ سمٹمس ہیں کسی بھی انفیکشن کی، اور اس میں پیناڈول سے یوزلی پیشنٹس جو ہیں وہ بہتر فیل کرتے ہیں. اچھا، تو ویکسین کے حمل پر کوئی اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جتنی بھی ویکسینز ہیں ان کے اوپر کافی تحقیق اور ریسرچ ہو چکی ہے، اسی لیے جو ویکسینز ہم پریگنینسی کے دوران دیتے ہیں ان کے بچے کے اوپر کوئی اثرات نہیں پائے گے. اور جو میں نے کہا کہ جیسے ہم روبیلا کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ پریگننٹ نہ ہو ویکسین لینے کے 1 مہینے بعد تک. اور ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ ہے کورونا کی ویکسین، جس کے اوپر لوگ کافی شور مچا ہوا ہے اور کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں لینی چاہیے، اس سے انفرٹیلٹی کاز ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کا حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کو ابورشن کرا لینا چاہیے. تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو ضرور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا گائیڈ لائنس ہیں، کیا پروٹوکولس ہیں. جی بالکل، میں کے بارے میں یہ ہم کو یہ معلومات ہیں کہ ویکسین جو ہے وہ ابھی یہ 2 دسمبر 2020 میں ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کچھ خاص تحقیق نہیں ہے، لیکن فار دا ٹائم دا ریکمینڈیشن از دس کہ آپ انفرٹیلٹی تو یہ بالکل نہیں کرتی ہے، ایسا کچھ بھی اس کے بارے میں نہیں پایا گیا کہ یہ کچھ ایسا کچھ ان کے اوپر اسپرمز پہ یا کچھ ایسا افیکٹ ہے. لیکن ہاں جو لوگ پریگنینسی پلان کر رہی ہیں یہ ضرور یہ رائے ہے کہ تک کوشش پریگنینسی نہ کریں. صحیح ہے. اور ویسے بھی یہ لائیو وائرس تو ہے نہیں، یہ کووڈ ویکسین جو ہے یہ تو میسنجر آر این اے وائرس ہے، تو اس وجہ سے آئی گیس کہ انفرٹیلٹی وغیرہ کا کوئی اس میں چکر نہیں ہوگا. اور یہ بتانا لوگوں کو بہت ضروری ہے، ان کو ایجوکیٹ کرنا، کیونکہ آج کل ہر کوئی پریشان ہوا ہوا ہے اس کو لے کے. اچھا، آخری سوال میں کروں گی آپ سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ویکسینز لگوانے سے برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، آٹزم بہت انکریز ہو رہا ہے، تو کیا یہ اور لوگ کہتے ہیں یہ آٹزم جو ہے یہ ویکسین لگی تھی ہمیں اس کی وجہ سے ہو گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایکچولی مہوش دیکھیں جیسے میں آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایز سچ ویکسینز جو ہیں وہ برتھ ڈیفیکٹس کا کاز نہیں ہے. اور جب تک بات رہ گئی آٹزم کی، یہ کہنا بجا ہے کیونکہ آٹزم جو ہے وہ اس وقت کافی کامن ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک تحقیق ہوئی ہے ویکسینز کو لے کے اور آٹزم کے بارے میں ایسا کچھ بھی سراغ نہیں پایا گیا کہ ویکسینز جو ہیں وہ آٹزم کرتی ہیں. اور بہت ساری وجوہات ہیں آٹزم ہونے کی، اس کے اوپر میرا خیال ہے ایک پورا الگ چیپٹر ہے جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ویکسینز ایز سچ جو ہے وہ دے آر ناٹ ریسپانسبل. بالکل وہ آٹزم کے لیے رسپانسبل نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سعدیہ فار یور ونڈرفل ٹائم، اور آپ نے ٹائم نکالا اور لوگوں کو آگاہ کیا ویکسینز کے بارے میں. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے شو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو.